لاہور میں وکلا کنونشن راجہ خالد صاحب 26 امنڈمنٹ کے خلاف تھا یا چیف جسٹس پاکستان کے خلاف تھا؟ اور یہ مخصوص تھوڑا کہتا ہے چیف جسٹس بہت متنازع ہو چکے ہیں، وہ اب مدت میں توسیع بھی نہ لیں، وہ کسی اور آئینی عدالت میں بھی نہ جائیں، اور جو یہ 26ویں ترمیم ہے آپ سمجھتے ہیں اب یہ متنازع ہو چکی ہے، اب اس کا کیا انجام ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی سختی سے مذمت کرتا ہوں کہ جو آج چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف وہاں پہ ہرزہ سرائی ہوئی، جس طرح ان کے خلاف نعرے لگے، جس طرح کی زبان ان کے خلاف استعمال کی گئی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک عرصے سے پاکستان میں ایسا کلچر پروان چڑھ گیا ہے یا چڑھا دیا گیا ہے، ایسی تربیت کر دی گئی ہے، ایسی گرومنگ ہو رہی ہے لوگوں کی کہ وہ شائستگی سے بات نہیں کر پاتے، بلکہ دلیل ان کی وہ گالی گلوچ کی صورت میں آتی ہے، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ساری جو وکلا فریٹرنیٹی ہے، جیسے ہمارے بھائی ریاست آزاد صاحب، دو کہ ان کا نقطہ نظر ہم سے مختلف ہے، لیکن انہوں نے بالکل پہلے مرحلے میں اس کی مذمت کی۔ اٹ از ہائیلی کنڈیمیبل۔ دوسرا، میں ایک جو میرے بھائی ریاست صاحب نے کہا کہ جی پارلیمنٹ پہ ہم جو وکلا ہیں ہم سٹیک ہولڈر ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہ ہم سٹیک ہولڈر نہیں ہیں۔ اچھا، اٹ از دی سول پریروگیٹو آف دی پارلیمنٹ ٹو میک دی لیجسلیشن، وہ سپریم لیجسلیٹو باڈی ہے، ٹو فریم دی لا، ٹو امینڈ دی کانسٹیٹیوشن وداؤٹ اینی، میں بتاتا ہوں وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی۔ اگر انہیں دیکھ سکتا ہے کوئی، یعنی وہ پاور آف جوڈیشل ریویو ہے، دیٹ از اویلیبل ٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ وہ کسی ڈائریکٹ کوئی آرٹیکل نہیں ہے جو پاور آف جوڈیشل ریویو مہیا کرتا ہے، لیکن 184(3) میں ہی اسے دیکھا گیا۔ ماضی میں بھی آپ دیکھیں 17ویں ترمیم کو دیکھا گیا، اور 17ویں ترمیم کے حوالے سے انہوں نے کوئی سجیسٹ کیا، ان کی کچھ ڈائریکشنز تھیں، جس پہ کے بعد پھر 18ویں ترمیم ہوئی اور ایک بہتر قانون سامنے آیا۔ اب میں یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ پارلیمنٹ، اسی حوالے سے کہ پارلیمنٹ عدلیہ کے معاملے میں مداخلت نہ کرے، ٹھیک ہے، یہ اکاٹمی آف پاورز ہے، 3 ادارے ہیں، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، مکنہ ہے جو لیجسلیچر ہے ہماری، دے آل آر انڈیپینڈنٹ ٹو ایچ ادر۔ انہیں اپنے ڈومین میں رہ کے، اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے، اپنے ایمبٹ میں رہ کے، اپنی جورسڈکشن میں رہ کے کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن غریدہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسی عدالت نے ماضی قریب میں 63(1) کو امینڈ نہیں کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو۔ اس وقت بھی ہم اسی طرح سے جذباتی تھے جس طرح سے ہمارے باقی دوست اس وقت بالکل للکار رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں۔ 63(a) امینڈ کیا گیا، جو پنجاب اسمبلی کا کیس تھا، اس میں کہا گیا کہ آپ جو منعرف اراکین ہیں ان کے ووٹ نہیں کاؤنٹ کر سکتے، حالانکہ کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کاؤنٹ ہوں گے اگر وہ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر یا پارلیمنٹری پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دینے سے اجتناب کرتے ہیں یا ووٹ ڈالتے ہیں، تو پھر وہ ڈی سیٹ ہوں گے، وہ آپ نے جو نو کانفیڈنس کی جو آرٹیکل تھا اسے ریڈنڈنٹ بنا دیا اس کے نتیجے میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے ماضی قریب میں یہ نہیں کیا، یہ دنیا کا عجیب و غریب واقع ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، دیٹ واز پینڈنگ لیجسلیشن، دیٹ واز انٹینڈڈ لیجسلیشن، کورٹ کا کہاں سے اختیار آ گیا تھا کہ اسے سٹے کر دیا؟ اس وقت ہم نہیں بولے۔ پھر اسی عدالت نے ابھی جو حالیہ فیصلہ آیا ریزرو سیٹس کے حوالے سے، یہ کوئی دنیا کا بندہ ہمیں سمجھا دے، کوئی قانون دان ہمیں سمجھا دے کہ کس آئین کے مطابق کیا گیا۔ آئین کا آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹلی الیکٹڈ لوگ ہیں، دے میں جوائن اینی پولیٹیکل پارٹی ود ان 3 days۔ 15 دن کا سپریم کورٹ نے کہاں سے انہیں ٹائم دیا، وضاحت کر دیں، بتا دیں۔